یہ تمہاری پہچان ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ پہچانو. یہ دنیا کے معمولات کے لیے تجھے، یہ دنیا کا کام چلانے کے لیے یہ قوم قبیلے ہیں، ذات برادری. جب آخرت میں چلے جاؤ گے وہاں قبیلے وبیلے یہ سب کچھ مٹ جائے گا. کوئی وہاں پہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں فلانے قبیلے سے ہوں، میرے ساتھ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہاں کی بنیاد الگ ہے، یہاں کے لیے الگ ہے. ادھر کا قانون الگ ہے، ادھر کا قانون الگ ہے. ادھر تجھے ذات برادری قبیلے میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کی سے پہچان ہو جائے. لیکن وہاں پر یہ نسبتیں ختم ہو جائیں گی، ایک ہی نسبت ہوگی. یہ نبی کا فرما بردار تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، کتاب و سنت کا پیروکار تھا. اگر تھا تو وہ معزز ہے، وہ جنت میں جائے گا. اگر نافرمان تھا تو جہنم میں جائے گا. ٹھکانے تو دو ہی ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. کوئی فائدہ نہیں دے گا. خاندان قبیلے یہ فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں اپنے تمام رشتہ داروں قبیلہ نام لے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا کل قیامت کے دن اعمال لے کر آنا، میں آپ کو کچھ نہیں کر سکتا. اے پھوپھی صفیہ آپ کل اعمال لے کر آنا، آخرت میں اعمال کے بغیر نہیں آتا، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اے میری بیٹی فاطمہ اگر چاہتی ہے جو چیز مانگتی ہے مانگ لے مجھ سے، میں دوں گا، لیکن کل آخرت میں اعمال لے کر آنا. یہ نہیں کہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں میں بخشی جاؤں گی، نہیں، جب تک اعمال تیرے درست نہیں ہوں گے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک رشتہ دار قبیلے کو بلا بلا کر کہا. یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ یہ نسبتیں کام آنے والی نہیں ہیں. ایک نسبت کام آئے گی جو کتاب و سنت کا پیروکار ہوگا، جو نبی کا فرمان بردار ہوگا، وہ نسبت باقی رہے گی. باقی دنیا کی تمام نسبتیں ختم ہو جائیں گی. یہی دھوکہ یہود کو لگا تھا، یہی دھوکہ مسلمانوں میں بھی لگا. اور ایک اور چیز ان کے اندر تھی، یہ کہتے تھے اگر ہم یہودی ہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہم اسی قوم کے، تو اس کی نسبت سے ہم بھی اللہ کے بیٹے ہی ہوئے نا، اسی قوم سے. اب ہمیں اللہ سزا نہیں دے گا. کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو سزا دے سکتا ہے؟ خود ہی بنائی کی بات ہے، منہ کی بات ہے، خود ہی سوچا، خود ہی وچار کیا، خود ہی فیصلہ کر دیا. کیا باپ بیٹے کو سزا دے گا؟ ہاں، اگر ہم نے گناہ کیے ہوں گے، کچھ دیر کے لیے ہم جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن آخرکار تھوڑا سزا لگنے کے بعد ہم واپس پھر جنت میں چلے آئیں گے. یہ بھی ایک ان کا باطل عقیدہ تھا. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر آیت 80 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامٌ مَّحْدُودَةٌ. اور یہود کہتے تھے ہم صرف چند دن جہنم میں رہیں گے، آگ ہمیں چھوئے گی نہیں. اگر چھوا بھی کچھ دنوں کے لیے. ان بیوقوفوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے وہاں کا دن یہ دن نہیں ہوگا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخرت کا دن، جس دن حساب ہوگا 50,000 سال کا ایک دن. پیڑھیوں کی پیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں تب تک، 2-2, 3-3, 4-4 ہزار پیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں 50,000 سال میں. 1444 سال ہو گئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نقل کیے ہوئے. کتنا عرصہ ہوا؟ ایک دن وہاں کا 50,000 سال کا ہوگا. اللہ بچائے اگر ایک ہی دن سزا لگی تو وہ کیا بنے گا؟
آدھا دن لگ گئی تھی، کیا بنے گا؟ 25,000 سال چھوٹی مدت ہے۔ گھر میں جانا، آگ کے سامنے بیٹھ کر پھر ہاتھ میں انگارہ پکڑ لینا، یہ تو ادنا سی آگ ہے۔ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، 1000 گنا اس سے تیز ہے۔ بہت سخت ہے وہ آگ۔ اور یہ کہتے تھے ایامن محدودہ، کچھ دنوں کے لیے ہم چلے جائیں گے۔ کل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ اللہ سے لکھ کر لیا ہے، عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کیونکہ اللہ اپنے عہد کو توڑتا نہیں ہے۔ یا یہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں تعقلون علی اللہ ما لا تعلمون، وہ بات اللہ کی طرف کہتے ہیں جو یہ نہیں جانتے۔ کہیے ان سے، اگر اللہ سے عہد لے کر آئے ہو تو دکھاؤ بھائی کہاں، تحریر تو دکھاؤ، دلیل تو لے کر آؤ۔ اللہ نے اس عقیدے کا رد کر دیا اس آیت کے اندر۔ اور یہود کہتے تھے کہ ہم صرف چند دن جہنم میں رہیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیے کیا تم نے اللہ سے کوئی اس قسم کا وعدہ لے رکھا ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم یوں ہی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہو؟ یہ ہے ترجمہ اس کا۔ آپ کہہ دیجئے ان سے، نہ ان کے پاس کوئی تحریر ہے نہ کوئی عہد ہوا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہتان باندھ رہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اگلی آیت جو ہے، کسی قوم کے ساتھ وابستگی وہ کام نہیں آتی، کیونکہ یہ بولتے تھے ہم اسی قوم سے ہیں جس قوم سے عزیر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اسی قوم سے، اسی قوم سے ہم ہیں، اس نسبت کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 82 آیت نمبر 82 اس کے اندر فرمایا بل من کسب سیئات واحاطت به خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار۔ ہاں، ہمارا قانون یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر برائی کی اور اسے اس کی خطا نے گھیر لیا، یعنی اس سے توبہ نہ کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر توبہ کر لی تو اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایک انسان گناہ کر کے توبہ کے بغیر مر گیا تو پھر یہ گناہوں کے اندر پھنس گیا، یہ عذاب کے اندر پھنس گیا۔ کیونکہ کچھ حدیثیں ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب ایک انسان سچی توبہ کرتا ہے، اس کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ لیکن ایسی توبہ نہیں، توبہ کی تو صبح پھر وہی، پھر توبہ کی تو پھر گیا پھر وہی کام۔ جس نے سچی توبہ کی، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا کر ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کتنا رحیم، کتنا عظیم، کتنا انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین بار بار آؤ توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دوں گا۔ گناہوں کو مٹاؤں گا ہی نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم فیہا خالدون، اور یہ اصحاب النار جو ہے ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے اچھے اعمال کیے، عمل کیے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، جس نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جو ہیں اصحاب الجنہ، وہی جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو اصحاب النار وہ بھی ہمیشہ جہنم میں، اور جو اصحاب الجنہ وہ بھی ہمیشہ جنت میں۔ اب کامیاب کون؟ کامیاب تو وہی ہے جو وقت کے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ اگر یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو جو تعلیم ملی تھی اس پر عمل کیا ہوتا وہ بھی جنت میں چلے جاتے، لیکن انہوں نے اس تعلیم کو بدل دیا، اس تعلیم کو تبدیل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اصحاب النار بنے۔ ورنہ جتنی آیات یہود کے بارے میں قرآن میں آئی ہیں اتنی کسی قوم کے بارے میں بہت پسند تھی اللہ کو یہ قوم، کتنی بار ان کو معافی ملی، لیکن پھر وہی بات، قریباً 12-14 قسم کی بیماریاں ان کی آزمائش کے لیے ڈالی گئی۔ یہ پھر موسیٰ کے پاس جاتے تھے، اے موسیٰ اب اللہ سے دعا کراؤ یہ بیماری دور ہو جائے، اب ہم گناہ نہیں کریں گے۔ جب وہ بیماری چلی جاتی تھی پھر وہی بحال، کبھی چچک کی بیماری، اس سے توبہ ملی تو پھر مینڈک، ان کے کھانوں میں سے مینڈک نکلتا تھا، پانی میں سے مینڈک، جو چیز اٹھاتے اس میں سے مینڈک نکلتا تھا۔ اے موسیٰ اب توبہ کرتے ہیں، ہم دوبارہ نہیں کریں گے، اللہ سے یہ عذاب ہم سے ہٹواؤ۔ عذاب ہٹ گیا، پھر مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر وہی حال، پھر خون کی سزا دی گئی، جو چیز اٹھاتے اس کو خون بن جاتا ہے۔ مصیبت ہے مصیبت، لیکن توبہ کرتے ہیں پھر وہی حال۔ اس لیے یہ عزیر کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ قومی نسبت جو ہے یا خاندانی نسبت، اس کی بنیاد پر، اس کی بنیادیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہود کی بنیادیں ہلا دی۔ بولا یہ تمہارے منہ کی باتیں جو تم کہتے ہو، کیونکہ یہود نے قرآن کے اپنی کتاب کے اندر تعریف کی تھی، تورات کے اندر تعریف عوام نہیں کرتی تھی۔ عام آدمی کو تورات سے دور رکھا جاتا تھا، اور آج بھی مذہب کے ٹھیکیدار دیکھیے، سناتن دھرم والے جو ہیں ان کے پنڈت، وہ ان کو دوسرے والوں کو تو کتاب کے نزدیک بولا نہیں پاپ ہو جائے گا، تم مت پڑھیے یہ کتاب۔ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو اصل چیز پتا لگ گئی، دین میں کیا لکھا، ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے، تو ہمارا ویلیو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اصل میں یہ دین وین اس کی پریشانی نہیں ہے، ان کو اپنے پیٹ اور جیب کی پریشانی ہے، جن پر یہ عیاشیاں کرتے ہیں، اور یہی چیز اسلام کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں کے مذہبی ٹھیکیداروں نے کہا بھائی قرآن نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ صحابہ نے قرآن پڑھا تو وہ ان کو اللہ رب العالمین نے اونچے اونچے مقامات عطا کیے، ان کو بلندیاں ملی، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے وہ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ بچائے۔ یعنی کہ جس طرح یہود نے اپنی قوم کے ساتھ کیا، علماؤں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا، اسی طرح سے اس امت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے قرآن سے دور رکھو۔ جب تک عوام قرآن سے دور رہے گی، یہ ہمارے ہاتھ میں قابو رہیں گے۔
ہم خانقاہوں پر بیٹھ کر نظریں نیازیں جمع کر کے اپنی عیاشیوں کے لیے جمع کریں. اس لیے اللہ کے لیے اس کتاب کو پڑھو جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. میں نہیں کہتا کہ ہمارے کسی عالم کا اپنے عالم کا ترجمہ پڑھیے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیے. مرزا قادیانی کے بغیر جس کا مرضی پڑھیے، ہدایت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جو توحید کی بات کرتا ہے اس کو ایک فتویٰ لگ گیا، یہ وہابی ہے. وہابی کا فتویٰ لگا تو بیڑا گرک. پھر چاہے وہ قرآن بول رہا ہو، نبی کی سنت آپ کے سامنے رکھ رہا ہو، آپ وہابی کا فتویٰ لگ گیا، بیڑا گرک ہو گیا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، وہ کھتری کے بارے میں وہ مفتی نے فتویٰ دیا کہ فلانا کھتری جو ہے پریم ناتھ کھتری وہ وہابی ہو گیا، اس کی دکان پر ہی کوئی نہ جائے، کیونکہ اس نے مولوی صاحب کو جو مفت کی کھانے کی اس کو عادت تھی، اس نے پیسے مانگ لیے. یہ غلطی کی تھی اس کھتری نے. 10-15 دن کے بعد پھر مفتی صاحب ہم لے جاؤ، اب میں ڈبل دے دوں گا لیکن یہ فتویٰ تو اٹھا لو. اور عوام بھی ایسی جاہل، پریم ناتھ کھتری وہ وہابی کیسے ہوگا؟ وہابی تو ایک اللہ کو ماننے والا ہے. پریم ناتھ کھتری کہاں سے وہابی ہوا؟ یہ سوچتے ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں مولوی کون سی پٹی پڑھا رہا ہے، یہ کس دلدل میں ہمیں پھنسا رہا ہے، یہ ہم سمجھتے ہی نہیں. دماغ اللہ نے دیا، آنکھیں دی، دل دیا. ارے کم سے کم دماغ سے سوچو تو میں کیا کر رہا ہوں. یہ مولوی مجھے کون سی پٹی پڑھا رہا ہے؟ اتنی عقل تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان کو دی ہے. کسی کی باتوں میں مت آؤ. خود انسان ایک کسوٹی بنا لو. اگر کوئی مولوی ایسی بات کہتا ہے کہ جس سے اس مولوی کا فائدہ ہے، جان لو یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. جس سے مولوی کا ذاتی فائدہ ہو، جس سے اس کی جیب گرم ہوتی ہو اور پیٹ پلتا ہو، جان لیجئے وہ دھوکہ دے رہا ہے. اور اگر کوئی مولوی آپ کو اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے، اللہ کے نبی کی طرف بلا رہا ہے، آپ جان لیجئے وہ سچ بول رہا ہے. اس کی اپنی اس میں کوئی لالچ نہیں. کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو مجھے کیا دے گا؟ وہ اپنے لیے کر رہا ہے. ہاں مجھے اتنا مل سکتا اللہ رب العالمین بھائے گا، اس نے دعوت دی تھی، اس کا سزا جو ثواب ہوگا وہ مجھے ملے گا. باقی جو اس پر عمل کرنے والا اس میں سے تو مجھے تو کچھ نہیں دیا جائے گا نا. جیب بھی بچاؤ، عقیدہ بھی بچاؤ، مال بھی بچاؤ. وہ بچے گا کتاب و سنت پر عمل کرو گے تب تمہارا مال بچے گا، تمہارا عقیدہ بچے گا، تمہاری دنیا بچے گی، تمہاری آخرت بچے گی. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی چلی جائے گی. اللہ بچائے. ہمیں آخرت کی بہت ضرورت ہے. دنیا چلی جاتی ہے کوئی بات نہیں. صحابہ نے دنیا کو بیچ کر آخرت کو سودا میں خرید لیا تھا. بہت بڑے تاجر تھے. صحابہ کے برابر تجارت کرنے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے دنیا کو بیچ دیا، آخرت کو خرید لیا. اور آج مسلمان اس کے اپوزٹ کر رہا ہے، یہ دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ رہا ہے. کل انڈیویجول ایک سے پوچھا جائے گا. باپ کا سوال بیٹے سے نہیں ہوگا، بیٹے کا باپ سے نہیں ہوگا، بیوی کا خاوند سے نہیں ہوگا، خاوند کا بیوی سے نہیں ہوگا، ماسی کا چاچی کے ساتھ، کسی کا حساب کسی کو نہیں دینا پڑے. آپ یقین مان لیے بچے، ابھی میں آ رہا تھا اسکوٹی پر، یہ نیچے جو مسجد میں ہماری سکول جہاں پہ ادھر 10-12 بچے تھے، تو میں جہاں آ رہا تھا ایک بلی نے روڈ کراس کیا. بچوں نے رکیے رکیے رکیے، بلی کراس کر گئی. میں نے ان کو بولا، پہلے نام پوچھ لیا، لیکن انہوں نے بولا میرا نام شرما، کچھ نام بولا شرما. میں نے بولا کوئی بات نہیں یار، میں نے نام اس لیے پوچھا چاہے بلی آئے، بلی کی ماسی آئے، بلی کی بہن آئے، بلی کی ماں آئے، مسلمان ان چیزوں کو نہیں مانتا.
पूरा खानदान आया बिल्ली का, क्रॉस कर ले, मौलवी नहीं मानता। अरे भाई बिल्ली अल्लाह का जानवर है, अल्लाह की मखलूक है, वो रास्ता क्रॉस कर रही थी, उसको मेरे साथ क्या ताल्लुक है? मेरी गाड़ी क्रॉस कर दी, मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा। कम से कम 100 बार मेरी जिंदगी में बिल्ली ने क्रॉस किया होगा और मैं रुकता हूं, निकलो बिल्ली, ये अल्लाह की मखलूक है। जब मुझे अल्लाह ने मौत लिखी होगी, न बिल्ली बचा सकती है, चाहे फिर बिल्ली की मां भी क्रॉस कर ले, मौत नहीं आई होगी, कभी नहीं आएगी। मुसलमान भी है, ये नहीं है उसकी गलती नहीं है, उसी एक को हम बोलेंगे वो बच्चा था, छोटा बच्चा था, 10, 15, 16 साल का बच्चा था, उसने जो सुना है वही बताया ना। ये मुसलमानों में भी ये बीमारी है। एक दिन मैं यहां से जुमा पढ़ा कर जा रहा था, आधे रास्ते में पहुंचा होऊंगा, पुंछ और जलास के दरमियान आधे रास्ते में, मुझे नाम पता नहीं है गांव का, उधर से गाड़ी वाला एक ऐसे आया कि वो सीधा खेतों में चला जाता है, और यहां से मैं चल रहा, मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने बोला अगर मैं आगे चला होता तो मैं भी उस दिन गया था। जब देखा एक बिल्ली को पीछे पड़ा, और मुसलमान है, बिल्ली क्रॉस कर रही थी, वो बिल्ली को मारने की कोशिश कर रहा था। ये क्रॉस क्यों करेगी, पता नहीं क्या होगा। ये तोहम परस्ती को मिटाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। अरे इतनी छोटी सी मखलूक बिल्ली है, अल्लाह ने बनाई, ये रोड क्रॉस कर रही है, इसको मेरे मरने के साथ, मेरे एक्सीडेंट के साथ क्या ताल्लुक है? ये वहम डाल दिए, ये पीछे से रिवायत होते हुए आ रहे हैं। इस्लाम ने बोला नहीं, कोई तो हम पर, जब आपकी मौत का फैसला हो जाएगा, फिर चाहे दुनिया की कोई हस्ती आए उसको बदल नहीं सकता। और अगर आपकी किस्मत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तकदीर में मौत नहीं लिखी होगी, 1000 बिल्लियां क्रॉस करें कुछ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिअरसलहु हक़ बशीरन व नज़ीरन। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा नस्र मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जल्ल मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तजल्ल मिनहुम यरहमुकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरुना बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ि लअल्लकुम तज़क्करून।